Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مجذوب کی قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مجذوب ہیں حضرت مستان شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مجذوب بیرون لاہور کے دیہات میں ننگے سر اور ننگے پاؤں گھومتے رہتے، ویرانوں، بیابانوں اور جنگلوں میں نکل جاتے، درختوں کے پتے وغیرہ کھاتے رہتے۔ یہ با کمال مجذوب تھے جو کہتے ہو جاتا، ہر وقت سرمستی استغراق میں ڈوبے رہتے، تارک الدنیا تھے، دنیا کی ہر آسائش سے بے نیاز تھے۔ سردیوں میں ایک بھورے میں گزارا کرتے، اون کی موٹی چادر سی ہوتی، اس میں ساری سردیاں نکال دیتے، کبھی کسی سے سوال نہ کرتے۔ لوگ طرح طرح کے نذرانے پیش کرتے مگر ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ حاجت مند خود ہی اٹھا کر لے جاتے، کبھی کبھی خود ہی لوگوں میں بھی بانٹ دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی کمہاروں کے ہاں چلے جاتے، انہیں برتن بناتے دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ خود بھی ان کے ساتھ برتن بنانے لگے، چاک گھماتے تو ساتھ ساتھ کچھ گنگناتے رہتے، بڑے خوبصورت اور نفیس برتن بناتے۔ لوگ حیران رہ جاتے کہ ایک مجذوب ایسے خوبصورت برتن بناتا ہے۔ بعض اوقات خود ہی باتیں کرتے رہتے، آپ کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایک بات 10 بار دہراتے۔ بھوک ستاتی تو درختوں کے پتے کھاتے۔ مولوی نور محمد چشتی لکھتے ہیں کہ شاہ عالمی دروازے کے باہر بیٹھے رہتے، مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انہیں روزانہ 1 روپیہ دینے کا وعدہ کیا اور وہ روزانہ دیتے بھی تھے۔ رنجیت سنگھ خود بھی آپ کی خدمت میں کئی بار حاضر ہوا، سینکڑوں روپے کے نذرانے پیش کیے مگر آپ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، بلکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو گالیاں دیتے۔ وہ ان کا برا نہ مانتا بلکہ گالیوں کو سعادت تصور کرتا، اور بہت سے سکھ سردار بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ مفتی غلام رسول لاہوری صاحب خزینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مزنگ سے شہر کی طرف جا رہا تھا، راستہ میں ہال روڈ کے مقام پر جب اس وقت اجاڑ بیابان تھا، کھیتوں اور درختوں کے علاوہ یہاں فاصلے فاصلے پر کچھ مزار تھے۔ مستان شاہ ننگے پاؤں ایک جگہ کھڑے تھے، اچانک وہاں سے چار داتیاں کی طرف بھاگ گئے، کنویں سے ایک ٹنڈ کھول کر لے آئے اور کھیتوں سے ساگ، درختوں سے پتے وغیرہ لا کر اس ٹنڈ میں ڈال دیے۔ کچھ اینٹیں لے آئے، چولہے کی صورت میں بنا لی، درختوں کی خشک ٹہنیاں لے آئے، مٹی کے وہ برتن جس کو ٹنڈ کہتے تھے اوپر رکھ دی، خشک ٹہنیاں نیچے رکھ دی، پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے، تالی بجائی اور آگ جلنے لگی۔ اس وقت تک مستان شاہ نے مجھے نہیں دیکھا تھا، جب مجھے دیکھا تو ایک اینٹ اٹھا کر میرے پیچھے بھاگے اور بلند آواز سے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، یہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ میں بھاگ کر شہر کی طرف نکل گیا۔ مفتی غلام رسول مزید لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ وہاب الدین لاہوری شہر سے باہر ایک ریت کے ٹیلے پر بیٹھے تھے، بھوک ستا رہی تھی مگر وہاں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ دیکھا تو سامنے سے مستان شاہ آ رہے ہیں، جب نزدیک آئے تو ہم نے اپنی بھوک کا ذکر کیا، آپ مسکرائے اور ہاتھ اٹھائے تو ان کے ہاتھ میں 2-3 روٹیاں آ گئیں، وہ ہمیں دے کر چلے گئے۔ دیکھا تو روٹیاں گرم تھی، میٹھی تھیں اور روغنی تھی۔ آپ کو رنجیت سنگھ نے ایک مرتبہ ہاتھی پر بٹھا لیا، کچھ دیر ہاتھی پر بیٹھے رہے اور کہکے لگاتے رہے، اچانک ہاتھی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ گئے۔ رنجیت سنگھ کا ایک ملازم امام شاہ تھا، کسی غلطی کی پاداش میں اسے امرتسر لے جا کر قید کر دیا۔ اس نے ایک فقیر سے دعا کے لیے کہا، فقیر نے کہا، لاہور میں مستان شاہ میانی صاحب کے قبرستان میں بیٹھتا ہے، اس سے دعا کی التجا کرو۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کو لاہور میں پیغام بھیجا، وہ بڑا اچھا کھانا پکا کر مستان شاہ کے پاس گئے اور کھانا آگے رکھ دیا، مگر یہ نہ بتایا کہ ہم کس لیے یہاں آئے ہیں۔ مستان شاہ نے کھانا کھا لیا اور انہیں ہاتھ سے تسلی دی اور 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ اگلے دن امام شاہ رہا ہو گیا اور 2 روپے روز اسے ملنے لگے۔ حضرت مستان شاہ کی وفات سن 1273 ہجری بمطابق سن 1856 میں ہوئی۔ یہ انگریزوں کی عمل داری کا آغاز تھا۔ آپ کا
مزار میانی صاحب میں تقیہ نظام شاہ میں ایک اونچے چبوترے پر موجود ہے اور آج بھی ہر خاص و عام کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔